السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان کے ساتھیوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اللہ کا چیلنج، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ ایک کتاب، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو لے آؤ، بے صورت من مثلہ، ایک صورت اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، کس کو؟ شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان، اگر، کنتم صادقین، ہو تم سچے۔ 21 اور 22 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام پیش کر کے توحید ثابت کی گئی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی۔ ہدایت کے لیے کتاب اور استاد دونوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ اگر تم شک میں ہو، کس چیز کے بارے میں؟ مما نزلنا، جو نازل کی ہم نے۔ کیا چیز نازل کی؟ قرآن۔ کس پر نازل کی؟ علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کون سا بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شک ہے تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ فاتو بھی صورت من مثلہ، پہلے حکم دیا منافقت، کفر چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ اس کے بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی رہنمائی ضروری ہے۔ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ یہاں قرآن کی حیثیت بتائی ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ قرآن کا انداز کیا ہے؟ اپنے اندر جھانکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو دعوت دی۔ قرآن صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں تک اس کو لے کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس میں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ پیغام رب کا آ گیا، اب اس کا حق دیں۔ جب اللہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کیا ہے، کیسے کریں؟ اللہ سے پوچھیں۔ اس کی مرضی کے کام کرنا ہے تو وہ بول کر تو نہیں بتائے گا، قرآن میں بتائے گا۔ اس لیے اس کتاب پر ایمان ضروری۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے تو اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ جو مسلمان نہیں، وہ مانتے نہیں، تو قرآن نے چیلنج کیا ان کو، ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی۔ اگر صورت نہیں بنا سکتے تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے، جس کی نقل اتارنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ 5 جگہوں پر یہ چیلنج موجود ہے۔ سورہ یونس آیت 14، ہود آیت 13، بنی اسرائیل آیت 88، سورہ طور آیت 34، البقرہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت 23۔ ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں اس میں ہیں۔ یہ ہر شک سے پاک ہے، باطل اس میں آ نہیں سکتا۔ قرآن معجزہ ہے۔ جس طرح زمین آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے، پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت عاجز، یہ کام بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی طرح کلام الہی کی مثال پیش کرنے سے پوری مخلوق عاجز۔ تنہا ایک صورت نہیں بنا سکتے تو اپنے حمایتی اور مددگاروں کی کانفرنس بلا لو۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آیت 23 ترجمہ: اے کافروں، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کو تیار نہ تھے۔ جب نبی کو نہ مانا جائے تو اس کی لائی ہوئی کتاب کو بھی نہیں مانا جاتا، اس کی بات کو بھی نہیں مانا جاتا۔ جب کوئی بات نہیں مانتا تو پھر مخالفت کرتا ہے، اور بعض اوقات مخالفت نفرت اور شدید دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی بات تھی، نفرت کی وجہ سے عرب ایمان نہیں لا رہے تھے، لہٰذا مختلف اعتراض کرتے، بہانے کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہمیشہ وہ معجزے دیتا ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا کہ فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے اور حق کو پہچان گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ طبیب کو لاجواب کر دیا اس زمانے کے۔ اسی عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کو، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ شاعری کا تھا۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال سب سے اچھے شاعر کا کلام وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیے کرتے تھے، تاکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور وہ اس شاعری کو پڑھا کرتے تھے۔ لبید ان کا سب سے بڑا شاعر تھا جس کا قصیدہ خانہ کعبہ میں لٹکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، سچے اور امین تھے، کبھی آپ نے شاعری نہیں کی، سب کو یہ بات معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے دیے گئے، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اس میں حکمت کی ایسی باتیں اور خبریں موجود ہیں جس کا بتانا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اس آیت میں اللہ کافروں کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر لیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔
اس دور میں کفار اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہ لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معجزے آئے وہ وقتی اور عارضی تھے۔ کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں دیکھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں دیکھا، لیکن یہ معجزہ قرآن سب قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن لازوال اور دائمی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ طب تھی، نہ جادوگری تھی، بلکہ شاعری تھی، زبان دانی تھی۔ قرآن نے سب کو خاموش کر دیا۔ جو ضد میں آ کر قرآن کا انکار کرتے تھے چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ کفار مکہ کی پوری کوشش تھی کہ لوگ قرآن سننے نہ پائیں۔ اسی طرح طفیل بن دوسی بہت بہادر ادیب اور شاعر تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ مکے آئے تو ان کو کافروں کے سردار مل گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے شہر میں جادوگر آیا ہوا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، جو ایک دفعہ اس کی بات سن لے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو کیونکہ مکے میں لوگ آتے رہتے تھے تجارت کرنے بھی اور عمرہ کرنے کے لیے بھی، دور جاہلیت میں بھی عمرہ ہوتا تھا، تو ان کو بھی بہکایا، تو انہوں نے بھی سوچ لیا کہ میں یہ کلام نہیں سنوں گا، عقل سے کام لوں اور خود دیکھوں کہ کتنا غلط ہے اور کتنا صحیح ہے۔ یہ سوچ کر وہ مکے میں ٹھہرے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور اسلام لائے اور قرآن کو حفظ کیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں ایسا شخص ہوں جو میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ سب سے پہلے ان کو اپنے والد نظر آئے تو آپ نے کہا کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ تو باپ بھی مسلمان ہو گئے، پھر بیوی بچے بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ قبیلے دوسی کے دوسرے لوگوں میں سے سب سے پہلے ابو ہریرہ نے آپ کی بات مانی، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ میرا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ میری بات مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور اس طرح اسلام پھیلا۔ اس کتاب پر شک ہے تو ایک صورت لے آؤ، جتنے ماہر ایکسپرٹ ہیں اللہ کے علاوہ لے آؤ، ان سب کو جتنے لا سکتے ہو لے آؤ۔ یہ آیت آ رہی ہے مدینے میں۔ مدینے میں اہل علم والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی زبان سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے تو اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر تم پڑھے لکھے ہو تو لے آؤ ایک صورت۔ یہ چیلنج ہے یہود کے علماء کے لیے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، پھر زمین آسمان کو بنایا، پھر اللہ نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پر شک نہ کریں، یہ سچی کتاب ہے، اس پر یقین کرو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اللہ کے کلام میں 3 اعتراض کرتے تھے مشرکین عرب۔ پہلا یہ کہ وہ یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، اس کتاب کی تیاری میں کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، سازش ہے جو چند لوگوں نے مل کر کی ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآن شاعری ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شاعری کے مضامین بتاتا ہے۔ تم پر بھی جن کا اثر ہے، وہ شاعر اتارتا ہے اور تم لوگوں کے آگے پیش کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، تم کو پتہ ہے کہ مکے کے کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، یہ امی ہیں، اگر یہ اللہ کی باتیں پیش کر سکتے ہیں تو اور تم یقین نہیں کرتے ہو تو تم بھی کر کے دکھا دو، اکیلے نہیں کر سکتے تو سب کو ملا لو، مکے والے اور باہر کے لوگوں کو بھی، اللہ کو چھوڑ کر سب کو بلا لو، بڑے بڑے عالم شاعر سب کو بلا لو اور ایک صورت ایک آیت بنا لاؤ اس جیسی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم ماننا نہیں چاہتے، اس لیے اعتراض کر رہے ہو۔ اس آیات میں ایمان بالقرآن کی بات ہے۔ قرآن معجزہ ہے، کیوں معجزہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کتاب کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور اس کتاب کے اندر عائلی زندگی، خاندانی زندگی، قبائلی زندگی، سیاسی معاشی زندگی پر یہ قرآن بات کرتا ہے۔ کوئی رائٹر یہ نہیں کہتا کہ میری کتاب غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ نے لارعیب لکھ کر بتا دیا کہ قیامت تک اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی اہمیت پہچانیں، اس کی قدر کریں۔ یا اللہ، جو ہم سیکھ سمجھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قرآن کے سفر کو اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان کرے۔ مشکلات سے گھبرا کر راستہ نہ بدلیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن سمجھ آنے لگے، جو لینے آئے ہیں دنیا سے وہ لے کر جانا ہے۔ دعا کریں، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے میں اس طرح انڈیل دے جیسے کھانا کھاتے ہیں، اندر جاتا ہے اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اس قرآن کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ چیلنج کون دیتا ہے؟ جس کو پتہ ہے، یقین ہے کہ کوئی قرآن پاک جیسا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کروڑوں اس کی تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، سب سے زیادہ
کامیاب انسان آپ بن گئے۔ غیر مکے مدینے میں جن لوگوں نے اس کتاب پر عمل کیا، کئی ملکوں میں انہوں نے ہزاروں سال تک حکومت کی۔ آج بھی کامیابی کی الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی سے ملتی ہے۔ قرآن آپ کو اچھے کام کے لیے تیار کرتا ہے، آپ کو ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی غذا، روح کی غذا، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے طریقے بتاتا ہے۔ آپ کو حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے، اس سے آپ اللہ سے کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو اس سے تسکین ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جو زندگی گزری ابھی تک، کیا میں نے قرآن کو سمجھا ہے؟ پلان بنائیں کہ میں اللہ کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ دعا کریں، اللہ قرآن کے تعلق سے میرے علم اور سمجھ میں اضافہ فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں میری مدد فرما۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔